اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین حضرات، اہلیان اسلام، اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ جس کی شبیہ ذوالجناح ہوگا، امام بارگاہ قصر ابو طالب علیہ السلام سے برآمد ہوگا۔ مومنین حضرات سے التماس ہے کہ جنازے کو پرسہ دینے کے لیے جلد سے جلد مجلس اعزاء میں تشریف لے آئیں۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید تو نے گالی سے بھی بدتر بنا دیا۔ جو مومنین حضرات بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ فرش اعزاء پر مولا کے بہت ماتمی آئیں گے، تو جو بعد میں انہیں آنے میں پریشانی نہ ہو۔ مجلس اعزاء کا آغاز ہو چکا، بس چند لمحات کے بعد ہی خطیب ولایت علی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عبدی صاحب وہ جلوہ فروز ممبر ہوں گے اور ذکر مصائب بیان ہوگا۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ مومنین حضرات سے التماس ہے جلد سے جلد فرش اعزاء پہ تشریف لے آئیں۔ اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق پہ یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا ایک سجدہ حسین کا، ورنہ یہ نماز تو عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ حسین کربلا پہنچے، آسمان کی طرف منہ کیا، مولا نے فرمایا اے میرے اللہ، نبیوں سے تو مانگتا رہا، آج میں کہہ رہا ہوں کیا چاہیے؟ میں حسین ہوں، جو تو چاہے گا میں تیرے دین پہ وہ لٹاؤں گا۔ یوم عاشور شروع ہوا، وہ مانگتا رہا، حسین دیتا رہا، وہ مانگتا رہا، حسین دیتا رہا، یہاں تک کہ وقت عصر ہو گیا۔ جب وقت عصر ہو گیا، حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، دیکھ تو بھی تنہا، دیکھ میں بھی تنہا، تو بھی لا شریک، میں بھی لا شریک، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں، تجھے چاہیے میرا امتحان، اگر میرا امتحان چاہیے تو زمین پہ آ، کربلا پہ آ۔ بس یہی ہونا تھا کہ ابھی مولا میرے اللہ سے مخاطب تھے کہ اللہ کا ازلی ابلیس، اللہ کا ازلی دشمن کربلا کی زمین پہ آیا، اس نے اپنی شیطانی طاقتوں سے حکم دیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آیا، سورج سوا نیزے پہ آیا کہ حسین سجدہ نہ کرے، پھر بھی جب حسین نے اللہ اکبر کہہ کے اپنا سر کربلا کی زمین پہ رکھا، ابلیس نے کربلا سے بھاگنا شروع کیا۔ میرے مولا نے فرمایا اب کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو ابلیس نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا کہ اگر اس دن یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے کبھی انکار نہ کرتا۔ چند لمحات کے بعد ہی خطیب ولایت علی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عبدی صاحب وہ ذکر مصائب کریں گے۔ اب میں چند لمحات کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مقامی قصیدہ خوان جناب فوجی عبدالغفار صاحب۔ کہاں کربلا کہاں مدینہ، مدینے کا مسافر کربلا، مدینے کا مسافر کربلا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ خاتم المرسلین جناب فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف فرما ہے۔
محمد مصطفیٰ نے 5 کفن جنت سے منگوائے۔ کتنے کفن؟ 5۔ جب 5 کفن آگے نا تو میرے مولا محمد مصطفیٰ نے ایک اپنے لیے رکھ لیا، ایک جناب علی علیہ السلام کو دیا، ایک جناب فاطمہ الزہرا کو دیا، 2 دیے امام حسن علیہ السلام کو۔ جب امام حسن علیہ السلام کو 2 کفن دیے نا تو بی بی کہتی ہے بابا تو نے اپنے لیے کفن رکھ لیا، علی کو دے دیا، میں فاطمہ کو دے دیا، حسن کو 2 دیے، میرا غریب حسین۔ کہا بیٹی فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جس کو غسل دیا جائے، کفن اسے دیا جاتا ہے جس کو غسل دیا جائے۔ مسلمان وقت گزرتا رہا، 28 رجب 60 ہجری میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 2 محرم کو قافلہ گرد کربلا ہوا، 7 محرم کو مسلمانوں نے پانی بند کر دیا، 7 گزر گئی، 8 گزری، 9 بھی گزر گئی، آ گیا دن 10ویں کا یوم عاشور۔ صبح شہزادہ علی اکبر نے اذان دی، سغرا نے مدینے میں سنی، سغرا نے مدینے میں سنی تو مسلمانوں اب وقت آ گیا میرے مولا کا۔ نہ دشتے میں رہ گئی تنہا بی بی تو وطن یاد آیا، اور دشتے میں رہ گئی تنہا بی بی تو وطن یاد آیا، پانی پہ پڑی نظر تو ہر تشنہ دہن یاد آیا، چلی تھی اونٹ تو ہر چیز لے کر مدینے سے ساتھ اپنے زینب، پہنچی جب لاشائے بھائی پہ تو کفن یاد آیا۔ مسلمانوں 71 لاشا چاون والا حسین لائے بیٹھے گھوڑے دی، کیا امام قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھے۔ جناب سورا دا قاصد ہے آن کے سپاہیاں تو پوچھنا شروع کیتا، یار اتھا مدینے والا نواب حسین کون ہے؟ سپاہیاں ٹبے رہے تو اشارہ کیتے، قاصد وہ جاتے آئے جتے امام قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھا، کنڈلو اللہ کر السلام علیکہ یا حی الغریب۔ سید قبضہ تلوار تو متھا چاہے نہ یار کون ایڈے مشکل ویلے بھی سلام پہ دینا ہے، نہ مولا مدینے والا حسین تو ہے نہ میں مدینے والا حسین، آدھا مولا جدو میں مدینہ تو ٹریا میں کسورا وصیت کی تھی آئی، سب تو پہلے میرے بابے کو میرا سلام آکی، چند قدم کے فاصلے سے کلمہ والا جوان ہوتی، وہ کو آکھی بطری جی نراز ایوال جوان ہے جرا ہم شکل محمد چہرے سے نقاب کی تھی بیٹھا ہوتی، وہ کو آنجا کی بیٹھ تیری انتظار کرے دی رہی آئے ڈامیدہ ڈھی گزر گیا ہے۔ امام قاصد کولو سغرا دا خط کنے امام خاصد تحریر پڑھنی شروع کی تھی، یا قدر عباد السلام دعا دے تے ماشاءاللہ بڑایت گرویر تو رضا ہوتے حالے حالے، او بیوت میڈی امڑی کو آکیا ایک دپتوں رکھی اولے اجوں وچ کربل دے
گل دے ہوتن گرم ہوا دے چولے امام خط لکھن دا ارادہ کیتا امام دے کول قلم دوات موجود نہیں امام اپنے خون اولودا بدن دے وچ تیر چھکیا واسطے خط دی پشت تے لکھنا شروع کیتا ہے اتھا یوں ملے خط ملے سورا تے جنا تھی گئی رتم تمام پاس ترک کفنا تقدیر دو کتا اکبر ہونا رامے کل جنج اکبر دی گنوے تڑیاں پپیاں کل تومت زینبا شامے ادا پیاں سلطان علی مریاست دا سلطان علی مریاست دا تلا بیٹھے بچہ سہرائے ہر زکام دے کھل باب گئی تن کیوں گزرا ہوائے کر ہیٹ کھنجر دے شکر دا سجدہ تے ہن منگ دئی عجب دعائے او میڈی نب گئی شلکاری ونجے شام تھوڑی آن دے مائے دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا جب پانی پہ پڑی نظر تو ہر تشنہ دہن یاد آیا ہر چیز مدینے سے لے کے چلی تھی زینب جب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عبدی صاحب کا وہ ممبر پہ رسول پہ آئیں اور یوم عاشور کو ان کے آباء و اجداد پہ ہونے والے مصائب کو ہم ملت تشیع کو بیان فرمائیں صلوات پڑھ دے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ عاشور کی گرمی اپنی تمازت پر سورج آ چکا ہے ظہر کا وقت ڈھل رہا ہے عصر کا وقت قریب آ رہا ہے جنگ اپنے زوروں پر ہے حسین ایک ایک ناصر کا لاشا اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے تنہا حسین 72 لاشیں کہیں علی اکبر پکار رہا ہے کہیں قاسم پکار رہا ہے کہیں اون کہیں محمد 72 لاشیں اور اٹھانے والا صرف ایک حسین وہ قافلہ جو حسین 28 رجب کو لے کے چلے آج وہ گھر کہ جو زہرا نے 60 برسوں میں بڑی محنتوں سے بنایا چکیاں پیس کر جنہیں پالا آج عصر سے پہلے وہ گھر لٹ جائے گا
ایک گھر سے 72 جنازے اٹھ جائیں قیامت ہو جاتی ہے اس گھر پر، اور پھر قیامت یہ ہو کہ اٹھانے والا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، مرنے والے بھی شہید ہونے والے بھی بھوکے پیاسے، لاشا اٹھانے والا بھی بھوکا پیاسا۔ کہاں تک حسین لاشیں اٹھائے، کبھی علی اکبر کی لاش اپنے کاندھے پہ رکھی تو صرف ایک لفظ کہا، نجف کا رخ کر کے کہا، بابا علی خیبر کا در اٹھانا آسان ہے، جوان کی لاش اٹھانا مشکل ہے۔ کبھی علی اصغر کے لاشے پر، کبھی قاسم کی پامال لاش، کبھی اون، کبھی محمد۔ قیامت تو اس وقت ہو گئی میرے عزیزوں کہ جس وقت شب عاشور آئی اور ہلال ابن نافع بجلی کہتے ہیں کہ شب آئی، میرا مولا اپنے خیمے سے باہر نکلا، میں پیچھے پیچھے چلا، میرے مولا نے مجھے پہچانا، ہلال تم آ رہے ہو؟ مولا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اب آ گئے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ میرا مولا کہتا ہے کہ ایک ایک مقام کو دکھاتا ہوا میرا مولا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک مقام پہ رک کے کہتے ہیں شب عاشور، اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گرے گا۔ آگے بڑھے، کہا ہلال یہاں میرے بھائی کا بایاں بازو کٹ کے گرے گا۔ آگے بڑھے، ارے دل پکڑ کے بیٹھ گئے، اس لیے کہنے لگے کہ یہاں شبیہ رسول کے جگر سے برچی کا پھل پار ہو جائے گا۔ آگے بڑھے، اس مٹی کو سونگنے لگے، چومنے لگے۔ ہلال کہتے میں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا ننھا سا 6 مہینے کا علی اصغر، میں پانی مانگ رہا ہوں گا، تیر سے شعبہ پار ہو جائے گا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، یہی موقع ہے، یہی مصائب کا وقت ہے۔ چند ساعتیں رہ گئی عصر میں، حسین بار بار لاشیں اٹھاتے ہیں، لا کے مقتل میں رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، حسین لقائے رب کی منزل پر آنا چاہتے ہیں۔ انصار جا چکے، اصحاب جا چکے، لیکن حق ادا کر دیا حسین کے اصحاب نے، حق ادا کر دیا حسین کے انصار نے۔ جیسے ہی مسلم ابن اوسجا کا لاشا آیا، حسین لے کے آئے، اپنے ناصر کا لاشا لے کے آئے، لانے کے بعد مقتل میں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد مسلم ابن اوسجا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ سر سہلا رہے تھے، سر سہلا رہے تھے، مسلم ابن اوسجا کا دم نکل رہا تھا، تڑپ رہے تھے۔ ایسے میں حبیب ابن مظاہر سرہانے کھڑے ہوئے، مسلم ابن اوسجا سے پوچھنے لگے، اے مسلم ابن اوسجا، گو کہ تھوڑی دیر میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میری بھی شہادت ہونے والی ہے، لیکن اگر اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہو تو مجھے بتاؤ، مجھے وصی بنا دو۔ خدا کی قسم اس لیے انصار حسین پر سلام کہ اس کڑے لمحے میں بھی مسلم ابن اوسجا نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھا کر حسین کی طرف نگاہ کر کے کہا، یا حبیب اوسی کا بہاد المظلوم، ارے میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا۔ ماتم کرو، ماتم کرو۔ میں نے کہا نا، پچھلے سال بھی کہا کہ جس مسلک سے بھی ہو، جس مشرب سے بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، صرف شرط یہ ہے کہ انسان ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک انسان ہی انسان کی مصیبت پر گریہ کرتا ہے۔ ہاں مسلم نے کہا، حبیب میرے بعد میرے آقا کا خیال رکھنا۔ نہ اپنے بچوں کی بات کی، نہ اپنے اہل حرم کی بات کی، صرف اگر بات کی تو یہ کی کہ فاطمہ کے لال کا خیال رکھنا۔ اے حبیب میرے بعد میرے آقا کے جسم پر کوئی خراش نہ آنے پائے، یہ کہا، اور مسلم ابن اوسجا کا دم نکل گیا۔ حسین نے آنکھ بند کی، حسین نے لاشے کو مقتل میں لٹایا۔ ابھی لٹایا تھا کہ حسین کی نگاہ پڑی کہ ایک خیمے سے 8 برس کا بچہ برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ حسین نے دیکھا وہ بچہ سیدھا میدان جنگ کو جا رہا ہے۔ حسین نے عباس سے کہا، عباس ذرا بچے کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو گھوڑے کی ٹاپوں میں آ جائے۔ کیا سن رہے آپ؟ آواز گریہ بلند کریں۔ جو ہیں حسینی وہ تو کم از کم بولیں، ہائے حسین تو بولو نا، ہائے حسین، بولیے ہائے حسین۔
سینے پہ ہاتھ ماریے، بس ہائے کہتے رہیے، میں یہاں سے ہائے کہہ رہا ہوں، آپ وہاں سے ہائے کہیے۔ کہا عباس بچے کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں آگے کچل جائے۔ عباس آگے بڑھے، بچے کو اٹھا لیا، بچہ مچل رہا تھا۔ آقا مجھے جانے دو، آقا مجھے جانے دو، آقا مجھے جنگ کرنے دو۔ عباس مچلتے ہوئے بچے کو لے کے آئے، حسین کے سامنے بٹھا دیا۔ حسین نے گود میں اٹھایا، زانوں پہ بٹھایا، کہا کس کے بیٹے ہو، باپ کا نام کیا ہے، سنو گے؟ ذرا سینے پہ ہاتھ تو لگا لو، سینے پہ ہاتھ رکھ لو، بس تم سے اتنی گزارش ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ لو۔ اس بچے سے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا یہ جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے، میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ حسین چیخ مار کے روئے، بچے کے رخسار چوم کر کہا اے بیٹے، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا ہی غم کیا کم تھا کہ تو بھی جا رہا ہے مرنے؟ اس نے روتے ہوئے کہا آقا اسی ماں نے تو تلوار دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ فاطمہ کے لال پر قربان ہو جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلمان ہو تو رو گے نا، کلمہ گو ہو تو ہائے حسین تو کہہ دو گے نا، ہائے حسین بولو، ہائے حسین، نبی کا نواسا حسین۔ یہ جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، کم از کم ہائے حسین تو کہہ سکتے ہو۔ یہ حسین وہ ہے کہ جو نبی کا نواسا ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جو نبی کا بیٹا ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جو ساقی کوثر ہے، یہ حسین وہ ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے، یہ حسین وہ ہے جس کے لیے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اسی کا غم ہے، اسی کا فرش ادا بچھا ہوا ہے۔ آج اسی حسین پر مسلمانوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔ کلمہ گو 2 لاکھ تلواریں لیے ہوئے چاروں طرف سے حسین کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی عباس کے بازو کاٹ رہے تھے، کبھی قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ ارے میرے عزیزوں، قیامت ہو گئی کہ جس وقت راوی کہتا ہے کہ ایک 13 برس کا بچہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا۔ اتنا حسین بچہ، حسن ابن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم ابن حسن، جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، کیسے آیا ذرا سن لینا۔ اتنا حسین بیٹا قاسم، اتنا حسین بچہ حسن مجتبیٰ کا، 13 برس کا حسین بچہ پہنچا ہے جب میدان جنگ میں، تو حسن مجتبیٰ کی شان سے جنگ کی ہے۔ کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا، کسی نے چھپ کے پہلے نیزے سے وار کیا، نیزہ پشت سے گھبا اور سینے سے باہر آیا۔ ایک بار کسی اور نے درخت پر چڑھ کر جو گرز گھمایا، قاسم کا سر شکافتہ ہو گیا، قاسم کے سر میں سوراخ ہو گیا۔ قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور آتے ہی آواز دی۔ راوی کہتا ہے کہ بچے نے عجیب آواز دی، اس لیے کہ جو بھی گھوڑے سے نیچے گر رہا تھا، کوئی کہتا تھا آقا مدد، کوئی کہتا تھا مولا مدد، کوئی کہتا تھا ابا عبداللہ۔ یہ عجیب بچہ تھا، جب زمین پر آیا تو آواز دی اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ بچے نے ماں کو آواز دی اماں میں گر گیا۔ جیسے ہی حسین نے آواز سنی، بے اختیار حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا۔ دونوں بھائی حسن کے ہی تو بھائی ہے نا، عباس بھی حسن کا بھائی ہے، حسین بھی حسن کا بھائی ہے۔ 2 بھائیوں نے اپنے ایک بھائی کی یادگار کی آواز سنی۔ ادھر سے حسین نے عباس کو، عباس نے حسین کو، دونوں بھائیوں نے 2 طرف سے پہنچنے کی کوشش کی۔ قاسم کی لاش کو 15,000 سے ادھر نے گھیرا ہوا تھا، 15,000 نے ادھر سے گھیرا ہوا تھا۔ ادھر سے عباس آئے، ادھر سے حسین آئے۔ فوجیں سمجھی کہ 2 شیروں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، قیامت ہو گئی، سینے پہ ہاتھ مارو۔ ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر۔ امام زمانہ نے کہا کہ سلام ہو میرا اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں، بائیں پسلیاں دائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رو رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، مولا ان کو کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین۔ ان کے رزق میں اضافہ کر دے پروردگار، ان کو حفظ و امان میں رکھ بارے رہا، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہاں، گریے کا یہی حق ہے، گریے کا یہ حق ہے۔ گرمی تو ہو رہی ہے نا، گرمی ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تم شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری ماں و بہنوں کے سروں پر چادر سلامت ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ تم چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، پنکھے چل رہے ہیں۔ ارے آؤ حسین کو دیکھو، نہ سر پر سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، اور اسی عالم میں لاشیں اٹھا رہا ہے حسین۔ گریہ رکنا نہیں چاہیے میرے عزیزوں۔
तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या सुनाऊं, करबला में हुआ क्या क्या है, किस किस की शहादत पढ़ूं, बर्दाश्त कर सकते हो तो आवाज बुलंद हो जाए। हाय हुसैन की आवाज बुलंद हो। हुसैन इब्न अली लाशें उठा के अल्लाह के मक्तल में रखते जा रहे हैं और रखने के बाद आसमान की तरफ लाशा उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, परवरदिगार मेरी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। रख कर मक्तल में लाशा रखते हैं, दूसरा लाशा उठाने चले जाते हैं। उम्मत ने हुसैन को दम लेने नहीं दिया, एक लाशा रखते थे, दूसरा लाशा लेने जाते थे। हुसैन को सांस लेने नहीं दी, एक लाशा रखते हैं, दूसरा लेने जाते हैं। एक नासिर आता है, दूसरा जाता है, सलाम करते हुए जाते हैं। अली अकबर ने कहा बाबा इजाजत दे दीजिए, बाबा इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला, पहले उस फूफी से इजाजत लो जिसने पाला है, पहले अली की बेटी से इजाजत लो। कहा बाबा आप इजाजत दिलवा दीजिए। हुसैन अली अकबर का हाथ थाम के जैनब के खैमे में आए। जैनब ने बाप और बेटे को देखा, बहन पहचान गई कि किस लिए आ रहा है, भतीजा किस लिए आया है। एक बार जैनब ने अली अकबर से कहा अली अकबर मैं समझ गई कि भाई की सिफारिश लेकर आए हो, जाओ अली अकबर सब कुर्बान हो जाए लेकिन मेरा भाई बच जाए, मैं चाहती हूँ मेरा भैया बच जाए, मेरा माजाया बच जाए, जाओ अली अकबर। इजाजत मिली, अली अकबर तेजी से आए घोड़े की तरफ। हुसैन ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी है, सुनोगे, बच्चों वाले बैठे हो ना, खुदा तुम्हारे बच्चों के सरों पर तुम्हारा साया सलामत रखे। जैसे ही कहा कहाँ जा रहे हो, कहा कि फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी, तो हुसैन ने कहा अभी पालने वाली फूफी से इजाजत मिली है, जरा जन्म देने वाली माँ से तो इजाजत ले लो, जाओ पहले उम्मे लैला से तो इजाजत ले लो। अली अकबर ने कहा बाबा आप साथ चलिए। कहा देखो जैनब से इजाजत दिलवाना मेरा काम था, माँ से इजाजत लेना तुम्हारा काम है, जाओ तन्हा जाओ और अपनी अम्मा से इजाजत लो मैदान जंग में जाने की। अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए, अम्मा के खैमे में दाखिल हुए। माँ जमीन करबला पर बैठी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही है। जैसे ही माँ ने अपने बेटे की खुशबू सूंघी, गर्दन उठा के देखा, जवान बेटा शबीह रसूल हम सूरत रसूल सामने खड़ा हुआ है। माँ खड़े होके बच्चे को गले से लगा के कहती है ऐ अली अकबर रात के गए हुए अब आ रहे हो माँ के पास, मैं कब से इंतजार में हूँ। अली अकबर ने अपनी अम्मा का हाथ थामा, अम्मा बैठिए कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सब इसी वक्त के वाकयात हैं मेरे अजीजों, जो वक्त गुजर रहा है। याद रखना कि करबला में 61 हिजरी में जो वक्त गुजर रहा है उस वक्त क्या हो रहा है मैं तुम्हें हवाले कर रहा हूँ। अम्मा बैठ जाइए, आपसे कुछ बात करना है। कहा मेरे बेटे बता क्या बात करना है। कहा अम्मा सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि मैदान महशर होगा, बीबी फातिमा जहरा की सवारी आएगी, दादी फातिमा की सवारी आएगी। जब दादी फातिमा की सवारी आएगी तो एक एक बीबी आगे बढ़ के कहेगी फूफी अम्मा, दादी फातिमा से कहेंगी ए अम्मा फातिमा मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने 2 बेटे कुर्बान किए, आन और मोहम्मद को कुर्बान किया। और अम्मा बीबी उम्मे फरवा आगे बढ़ेगी और कहेंगी ए बीबी फातिमा मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने 13 बरस के कासिम को कुर्बान कर दिया। ए अम्मा एक एक बीबी आगे बढ़ेगी और फातिमा जहरा से अपनी कुर्बानियां पेश करेगी। अम्मा मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि आप क्या कहेंगी दादी फातिमा से, आप दादी फातिमा से क्या कहेंगी। उम्मे लैला ने कहा मैं समझ गई बेटा तू क्या कहना चाहता है। बेटे को गले से लगाकर कहा मैं और क्या कहूंगी, मैं यही कहूंगी ऐ बीबी फातिमा मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने अली अकबर को कुर्बान किया। जा मेरे लाल। मां से इजाजत मिली, चले पहुंचे, घोड़े के करीब पहुंचे, बैठा चाहते थे कि हुसैन आगे बढ़े। अली अकबर के हाथ पे हाथ रखा, कहाँ जा रहे हो बेटे। कहा अम्मा से भी इजाजत मिल गई, फूफी से भी इजाजत मिल गई। हुसैन ने कहा माओ से इजाजत मिल गई, जरा बूढ़े बाप से तो इजाजत ले लो, जरा इस बूढ़े बाप से तो इजाजत ले लो। जितना तुम गिरिया करोगे उतना ही मैं पढ़ूंगा, तुम खामोश रहोगे मैं भी खामोश रहूंगा। ना मैं यहाँ खामोश रहने के लिए बैठा हूं ना तुम वहां खामोश रहने के लिए बैठे हो। बोलो हाय हुसैन, बोलो हाय हुसैन। चुप क्यों हो रहे तुम लोग, आप भी खामोश क्यों हो रहे तुम लोग, क्या सुनना चाह रहे हो। आज तो बस जाकिर मिंबर पे बैठे और तुम रोने लग जाओ कि हुसैन का तस्करा हो रहा है। इस चीज के इंतजार में हो
میں جملے کہہ رہا ہوں، تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے، ذوالجناح برآمد ہونے والا ہے، حسین کی آخری سواری، اسی کی تو تیاری کروا رہا ہوں نا، تاکہ تم دیکھو کہ کس طریقے سے سوارے دوش رسول ذوالجناح کی زین سے زمین پر آیا۔ وہ کم از کم چہرہ تو بناؤ نا سونے والا۔ میں بھی چپ بیٹھا۔ رو ہائے حسین پہ بیٹھتے ہی رو، گریبان چاک کرو اپنے، سب گریبان کے بٹن کھولو، ایسے نہیں بیٹھو جیسے اجڑے ہوئے گھرانے کے لوگ بیٹھتے ویسے بیٹھو، گریبان چاک کرو، دیکھو میرا گریبان چاک ہے، گریبان چاک کرو، سر پہ جن کی ٹوپیاں وہ ٹوپیاں اٹھا رہے ہیں جیسے اجڑے ہوئے گھرانے کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ سمجھو تمہارے گھر میں 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سید السادات کا غم ہے، یہ سیدوں کے بھی سیدوں کا غم ہے، ایسے نہیں بیٹھا کرو چپ، بولتے جاؤ ہائے حسین، بولو ہائے حسین، بولو ہائے حسین۔ اتنا بڑا جملہ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، ایسے تھوڑی کہہ دوں گا۔ کہا کہ بیٹے بوڑھے باپ سے تو اجازت لے لے، بوڑھے باپ سے تو رخصت ہو جا۔ علی اکبر کو لے کے آئے، خیمے میں لائے، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا کہ ام لیلہ کی یادگار جا رہا ہے، حسین کا بیٹا جا رہا ہے، شبیہ رسول جا رہا ہے۔ ساری بیویوں نے علی اکبر کو گھیر لیا، حسین بیٹے کو لے کے خیمے میں آئے، ایک صندوق کھولا، اس میں سے وہ امامہ نکالا جو رسول اللہ معراج پر پہن کر گئے تھے، امامہ نکالا، کہا علی اکبر سامنے بیٹھ جا بیٹے، میں تجھے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ بیبیاں دیکھ رہی تھی، خیمے میں کوہرام برپا تھا، حسین نے امامہ اٹھایا، علی اکبر کے امامہ باندھنا شروع کیا۔ قیامت اس وقت ہو گئی کہ جب ہر پیج پر کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ماتم 7 مرتبہ امامہ باندھا اور کہا 7 مرتبہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے بتاؤ ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، مجھے بتاؤ پھوپھی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور ایک بار بیٹا تیار ہوا اور اب چلا، جب چلا تو پتہ ہے کیا قیامت ہوئی، سننا، بہت عرصے بعد جب زین العابدین وطن آ گئے تو کسی نے پوچھا کہ فوج یزید کا سپاہی بتا رہا تھا، فوج یزید کا سپاہی بتا رہا تھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آ رہا تھا تو خیمے کا پردہ 70 مرتبہ اٹھا، 70 مرتبہ گرا۔ کہ مولا اس کی وجہ کیا تھی؟ زین العابدین نے سر سے امامہ پھینکا اور پھینک کر کہا ارے کیا یاد دلا دیا، میرا بھائی علی اکبر جب خیمے سے نکلتا تھا کبھی کوئی بی بی دامن تھامتی تھی کہ نہ جاؤ، کبھی کوئی بی بی پکڑ لیتی تھی نہ جاؤ، ارے کبھی سکینہ کہتی تھی بھیا نہ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کئی قیامت تھی علی اکبر کا، میدان میں آنا قیامت تھا۔ اور علی اکبر جب میدان میں آ گئے، جا رہے ہیں، حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، تھک گئے ہو تو؟ حسین 72 لاشیں اٹھا کے نہیں تھک رہا ہے، تم روتے روتے تھک رہے ہو، آواز گریہ بلند ہو جائے۔ حسین بیٹا آیا، گھوڑے پہ بیٹھ رہا تھا، تمہیں پتہ ہے ہوا کیا؟ اگر درد مند دل رکھتے ہو نا تو ہائے ضرور کہو گے۔ رکابوں میں پاؤں رکھ کے سوار گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، رکاب وہ ہے کہ جس پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ علی اکبر نے جب گھوڑے کی رکاب پر پاؤں اٹھا کر رکھنا چاہا تو دیکھا بابا کا ہاتھ رکابوں پر ہے۔ حسین نے رکاب پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے کہ بیٹا سوار ہو جا۔ علی اکبر پیچھے آ گئے، کہا بابا کیسے سوار ہو جاؤ، رکاب پہ تو آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ پاؤں کیسے رکھ دو؟ حسین نے چیخ کر کہا بیٹے یہ پاؤں تو بچپن میں میرے کاندھے پر بھی رہے ہیں، میں نے تو ان پاؤں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ علی اکبر کو سوار کرایا، جاؤ علی اکبر جاؤ، اسی دن کے لیے پالا تھا۔ علی اکبر آگے بڑھے، گھوڑا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ علی اکبر نے رفتار بڑھائی، محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جیسے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جب پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے، کبھی کہتا آہستہ چلو آہستہ چلو، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہا۔ ہاں یہی حق ہے ماتم، کیا ماتم کر رہے ہو؟ جیتے رہو، سلامت رہو، یہی حق ہے،
کہا بیٹے مجھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے. علی اکبر رک گئے. کہا بابا اگر اس طرح آپ پیچھے پیچھے آئے تو میں جا نہ سکوں گا, میں مرنے جا نہ سکوں گا, میں میدان جنگ کو جا نہ سکوں گا. سنا گے حسین نے کیا جواب دیا؟ ایک بار آواز دی, علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا اور وہ مرنے جاتا تو میں پوچھتا کہ جب باپ کے سامنے بیٹا جاتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سیدھے پہ ہاتھ مارتے رہنا میرے عزیزوں, ادھر تمہیں اس کا اجر دیتا جائے گا, ادھر تمہیں اس کا اجر دیتا جائے گا. چلے علی اکبر گئے, بڑی جنگ کی, بڑی شان سے جنگ کی علی اکبر نے. علی اکبر تھوڑی دیر کے پاس پلٹ کے واپس آئے, اس لیے کہ ماں مسلسل دعا کر رہی تھی, پروردگار ایک بار میرے بیٹے کی شکل دکھا دے. اللہ نے دعا قبول کی. علی اکبر جنگ کر کے واپس آئے, آپ باپ کو سلام کیا, بابا نے سلام کا جواب دیا, لپٹا لیا سینے سے. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی, میں نے کیسی جنگ کی ہے؟ کہا بیٹے تو نے تو فاتح خیبر کی یاد دلا دی, ایسی جنگ تو فاتح خیبر کی جنگ ہے. سنا گئے ایک بار علی اکبر نے رو کر کہا بابا اس سے بھی کڑے حملے کروں گا, اس سے بھی بڑے حملے کروں گا اگر ایک سبیل آب میسر آ جائے, پانی کا ایک جام میسر آ جائے. کیا سن رہے ہو؟ حسین نے رو کر کہا بیٹے پانی کہاں ہے, علی اصغر بھی پیاسا ہے, سکینہ بھی پیاسی ہے. ہاں اگر تجھے بہت پیاس لگی ہے تو اپنا دہن کھول, میں اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا ہوں. ماتم کرو, ماتم کرو, میں اپنی زبان تیرے منہ میں ڈالتا ہوں. علی اکبر نے منہ کھولا, حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی. علی اکبر نے فوراً دہن بند کر کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے نے بتایا کہ باپ کتنا پیاسا ہے. شاید بیٹا آیا ہی واپس اس لیے تھا تاکہ دنیا کو بتائے کہ شہید جاتے جا رہے تھے, ان کی پیاس ختم ہوتی جا رہی تھی. جو جا رہا تھا, جو جلدی شہید ہو رہا تھا, اس کی پیاس ختم ہو رہی تھی. اب تسلیم کرو اور اب تصور کرو کہ حسین کی پیاس کتنی بڑی ہے, حسین کتنی دیر تک پیاسا رہا ہے. سارے شہیدوں کی پیاس ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن حسین کی پیاس طویل ترین پیاس ہے, حسین کی پیاس طویل ترین پیاس ہے. کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے کہا یہ ایک نگینہ ہے, اپنے دہن میں رکھ لو, شاید اس سے نمی آ جائے, شاید اس سے تری آ جائے. علی اکبر نے نگینہ اپنے دہن میں رکھا, بیٹھے, گھوڑے پر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد کہا بابا آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, آپ سے جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. باپ نے اپنے کانوں کو بلند کیا, بیٹا جھکا, باپ کے کان میں کچھ کہا. حسین نے سنا, چیخ مار کے روئے. علی اکبر نے سلام کیا, چلے گئے. یہ منظر در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی, یہ منظر علی کی بیٹی خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی. جیسے ہی بھائی کو چیخ مار کر روتے ہوئے دیکھا, بے اختیار کہا فضا ذرا جلدی جا میرے بھائی کو بلا کے لے آ. فضا آگے بڑھی, کہا آقا زادے آپ کو شہزادی بلا رہی ہے. حسین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے. جی بہن کیوں بلایا؟ کہا بھیا میں خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ جاتے جاتے علی اکبر نے تمہارے کان میں کچھ کہا ہے. بھیا مجھے بتاؤ کیا کہا ہے؟ حسین نے کہا زینب نہ پوچھو کیا بتایا. کہا بھیا بتاؤ, تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ علی اکبر کیا کہہ کے گیا. اب جیسے ہی حق کی قسم سنی, حسین نے کہا زینب دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بوڑھا باپ مرتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے. کربلا کا دستور بدل گیا. جوان بیٹا جاتے جاتے بوڑھے باپ کو وصیت کر رہا تھا, بابا میرے باپ میری ماں کے پردے کا خیال, میرے بعد میری ماں کے پردے کا خیال رکھیے گا, میری پھپھیوں کے پردے کا خیال رکھیے گا. اجرکم اللہ. یہ ہے کربلا. کربلا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. ختم کر دی میں نے تقریر. بیٹا گر کے آواز دیتا ہے بابا میں گر گیا, بابا میں گر گیا. اب بتاؤ حسین کیا کرے. ایک بار حسین جیسے ہی میدان میں آئے, آواز دی علی اکبر تو کہاں ہے بیٹا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا.
मेरी बीनाई चली गई आंखों की, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटे तू मुझे आवाज देगा तो मैं तेरी आवाज पर पहुंचूंगा। हुसैन को आवाज तो न आई। एक बार हुसैन लड़खड़ाते हुए उठे, एक शकी के पास आए, एक शकी के पास आए और उसको पकड़ के कहते हैं, तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है, तू बता दे मेरा बेटा कहाँ गिरा हुआ है। सुनोगे उस शकी ने क्या किया? उसने हुसैन के कांधे को पकड़ा और दूर धक्का दे के कहा, उससे पूछो, उससे पूछो। हुसैन धक्का खा के दूसरे शकी के पास गिरे, खड़े हुए, उससे पूछा, तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है। उसने धक्का दिया दूसरे शकी के पास। इस तरह हुसैन 70 मरतबा गिरे, 70 मरतबा उठे। इसकी आवाज बढ़ो। 70 मरतबा गिरे, 70 मरतबा उठे। अब किससे पूछे फातिमा का नाम, किससे पूछे फातिमा का नाम, किससे पूछे अपने बेटे का पता। यह है बेकसी हुसैन की। एक बार जुलजना की आवाज सुनी, हुसैन समझ गए जुलजना सामने है। टटोलते हुए आगे बढ़े, जुलजना की याल को थाम कर कहा, जुलजना ये तो मुझे नहीं ले जा रहे, तू मुझे अली अकबर के पास ले चल, तू मुझे अली अकबर के पास ले चल। जुलजना ने हुसैन के दामन को पकड़ा दांतों से और लेके चला, और जाने के बाद सर को झटक झटक कर कह रहा था, जैसे बता रहा था, आका ये रहा शबीह रसूल, ये आपके बेटे की लाश पड़ी है। हुसैन ने बेटे की खुशबू सूंघी, बाप बेटे की लाश पर गिरा, अली अकबर की लाश पर गिरे। अली अकबर ने शुक्रिया अदा किया, बाबा आपका शुक्रिया, आ गए आप बेटे को लेने, खत्म कर रहा हूं तकरीर, 2 ही जुमले रह गए। हुसैन ने कैसे लाशें अली अकबर उठाई ये हुसैन जानता है। जुमला वही है कि ज़ैनब देख रही थी, बूढ़ा बाप है, जवान लाशा है, उठ ना सकेगा, इसलिए कि ज़ैनब ने देखा बार बार लाशा उठाते थे, जमीन पर रख देते थे, उठाते थे, जमीन पर रख देते थे। अब क्या करे, बहन है ना, बहन, बहन और भाई की मोहब्बत तो बहुत मशहूर होती है। बहन से बर्दाश्त ना हुआ, एक बार आवाज दी, बच्चों जरा करीब आओ और जाओ मेरे भाई की मदद करो, लाशा उठाने में मदद करो। बच्चे आगे पहुंचे, किसी ने अली अकबर का पांव थामा, किसी ने दूसरा पांव, किसी ने हाथ। हुसैन ने एक बार अली अकबर को उठाया और मक्के की तरफ रुख करके कहा, ऐ बाबा इब्राहिम आओ, देखो मेरी आंखों पे पट्टी तो नहीं है, मैंने अपने बेटे के हाथों में रस्सी तो नहीं बांधी है। बढ़ रही है करबला, बढ़ रही है करबला। लाशा लाके मक्तल में लिटा दिया, सारे लाशें मक्तल में रख दिए गए। अब एक कुर्बानी रह गई। हुसैन आए, मैदान में आ गए, आवाज दी, हल मिन नाज़िरीन यंज़ुरना। अब क्या पढ़ने के लिए रह गया? यही तो पढ़ा जाता है ना। इस वक्त आ गया ना मैं अपनी मंजिल पर। हल मिन नाज़िरीन यंज़ुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। है कोई आज जो रसूल के बेटे की मदद करे? है कोई आज जो फातिमा के लाल की मदद करे? जैसे ही कहा, खेमे में रोने का गुल हुआ। हुसैन खेमे में आए, कहा बहन क्यों रो रही हो? कहा भैया जैसे ही तुमने नारा इस्तिग़ासा बुलंद किया, अली असगर झूले से गिर गया। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया और भैया अली असगर मैदान की तरफ जा रहा है, घुटनियों के बल, कोहनियों के बल, घुटनियों के बल मैदान की तरफ जा रहा है। हुसैन आगे बढ़े, अल्लाह अली असगर को मेरी आगोश में दो, बच्चा बहुत प्यासा है, बच्चा बहुत प्यासा है, शायद किसी को रहम आ जाए, मैं पानी पिला के लाता हूँ। अली असगर को गोद में लिया, माँ ने एक सफेद चादर अली असगर के जिस्म पर डाल दी। मेरा माँ ने बता दिया कि बेटे जितने शहीद आए हैं उनको कफन मिला नहीं है, मैं तेरी शहादत से पहले ही तुझे कफन दे रही हूँ, मैं तेरी शहादत से पहले ही तुझे कफन दे रही हूँ। अली असगर को लेके चले, मैदान में आ गए। तपती हुई रेत भी है, तपता हुआ सूरज भी है, सूरज आग बरसा रहा था। जमीन करबला से हिद्दत फूट रही थी, हिद्दत फूट रही थी, हरारत नजर आ रही थी जमीन करबला से बाहर आती हुई। ऐसे में हुसैन अपने नाजुक अंदाम बेटे को, फूल जैसे बेटे को, फूल जैसे बेटे को लेके आए। 6 महीने का बच्चा कितना सा होता है, छोटा सा होता है कोई यहाँ ऐसी माँ जिसके बाद 6 महीने का बच्चा हो, खुदा सलामत रखे उसे, जानते हो ना, इतना सा छोटा सा कद होता है, नन्हे नन्हे से हाथ होते हैं, छोटे छोटे से तलवे होते हैं, नन्हे नन्हे से रुखसार होते हैं। क्या सुन रहे हो कि मैं नई बात बता रहा हूँ? सोचो तो अली असगर आले मोहम्मद के घराने का गुल अंदाम, नाजुक अंदाम,
यूसुफ के घराने का यूसुफ, हसीन तरीन छोटा सा बच्चा हुसैन की आगोश में लेके आ गए। हुसैन कहा मेरा बच्चा प्यासा है, इसकी माँ भी प्यासी है, ये बच्चा भी प्यासा है, कुछ थोड़ा सा पानी दे दोगे तो तुम्हारे दरिया में कमी नहीं आ जाएगी। किसी ने पानी न दिया, किसी ने पानी न दिया। एक बार हुसैन ने कहा अली असगर तुम खुद बता दो तुम कितने प्यासे हो, तुम इन्हें बताओ तुम कितने प्यासे हो। अली असगर ने अपनी नन्ही सी जबान बाहर निकाली। जैसे ही लोगों ने देखा कि बच्चे की जबान नीली हो चुकी थी, बच्चे के होंठ ऊदे हो चुके थे। जो मातम कर रहे हैं मैं उनको दुआ दे रहा हूँ, हाँ यही हक है, जैसे मातम कर रहे हो यही हक है। जो थक गए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मातम करना जानते हैं वो मातम करें। ऊदे होंठ नीली जबान, ये मंजर देखकर फौज अश्किया मुंह फेर फेर कर रोने लगी। उमर साहब ने कहा कहीं इंकलाब न बर्पा हो जाए। सुनोगे जुमला, मैंने भी सीने पे हाथ रखा, तुम भी सीने पे हाथ रखो। जैसे ही कहा इंकलाब न बर्पा हो जाए, फौरन उमर साहब ने कहा कहाँ है हुरमुला, हुरमुला को बुलाओ। हुरमुला आया। हुरमुला के तरकश में 3 तीर थे। सुनोगे मेरी माँ बहने सुने, खुदा तुम्हारे सुहाग को तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। हुरमुला खुद कहता है मेरे तरकश में 3 तीर थे। एक भाल का तीर था, दूसरा 2 भाल का तीर था, तीसरा 3 भाल का तीर था। एक भाल के तीर से इंसानों के सीने में सुराख होता था, 2 भाल के तीर से घोड़े की गर्दन में सुराख होता था। और सीने पे हाथ मारो, 3 भाल के तीर से दीवार में सुराख होता था। हुरमुला ने 2 तीर छोड़े, 3 भाल का तीर उठाया, अली असगर का निशाना लिया। निशाना हुसैन थे। एक बार खैमे के दरवाजे से रबाब ने कहा अली असगर तीर बाबा को न लगे, तीर बाबा को न लगे। तीर सनसनाता हुआ आया, अली असगर हमके, अली असगर के गले से तीर सितम पार हो गया। क्या गुजरी है हुसैन पर, हुसैन जानते हैं। हुसैन अली असगर को लेके खैमे में आ गए। कैसे आए? 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे आए। बार बार कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। 7वीं मरतबा आगे बढ़े, उम्मे रबाब की गोद में नन्ना सा नौनिहाल दिया और ये कह के दिया लो उम्मे रबाब। अली असगर ने पानी पी लिया। अली असगर सैराब हो गए, अली असगर सैराब हो गए, थक गए। तो चलो यही खत्म कर देता हूँ, तुम जानो और तुम्हारे मसाइब में रोना जाने। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मौला मैं बुखल नहीं कर रहा, मेरा मौला इमाम ज़माना गवाह है कि मैं मसाइब पूरे पढ़ रहा हूँ। मौला अब अगर ये नहीं रो रहे तो ये इनकी गलती है, इनका कसूर है। मौला मैं अपना फरीजा अंजाम दे रहा हूँ। हाँ आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। हुसैन अली असगर को और अली असगर को माँ की गोद में दिया। सुनोगे जुमला माँ ने क्या कहा? बस जैसे ही अली असगर के गले के सुराख को देखा, उम्मे रबाब ने एक जुमला कहा अली असगर तुझे तो उस तीर से मारा गया है जिससे जानवरों को मारा जाता है, जिससे जानवरों को मारा जाता है। अली असगर की कब्र बना दी गई। हुसैन और रबाब ने अली असगर की कब्र बनाई, कब्र तैयार हो गई। हुसैन खड़े हुए, दामन को झाड़ते हुए खड़े हुए। पहले ही अपने चेहरे पर अली असगर का खून मला हुआ था। अब जिस कब्र की मट्टी थी, अली अकबर अली असगर की कब्र की मट्टी हाथ में लगी हुई थी, तो जिस मुंह पर अली असगर का लहू मला था, उसी मुंह पर अली असगर की कब्र की मट्टी भी मली। और आवाज दी इसी आलम में नाना के पास जाऊंगा, उम्मत की शिकायत करूंगा, अजरकुम अल्लाह। आ गए हुसैन, आके खैमे में आवाज दी या ज़ैनब, या सकीना, या रुकैया, या उम्मे कुलसूम अलैकुन्न मिन्नी अस्सलाम। हुसैन का आखिरी सलाम। हुसैन जा रहा है, रुखसत का वक्त आ गया। यही वक्त है जब खैमा में कोहराम बर्पा हो रहा था। फातिमा का लाल जा रहा है, फातिमा का लाल जा रहा है, रसूल का बेटा जा रहा है, अली का लख्त जिगर जा रहा है। खैमे में कोहराम हो रहा था, बीबियां सीना सर पीट रही थी, बीबियां सीना सर पीट रही थी। इसलिए कि अब्बास जा चुके थे, अली अकबर जा चुके थे, और मोहम्मद जा चुके थे। सिर्फ एक हुसैन ही का तो सहारा था। अब हुसैन भी जा रहा है।
زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھیا کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، اس لیے کہ یہ زنانیں بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں کہ یہ دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جائیں اور تم ان کے درمیان میں سے گزر جاؤ تاکہ یہ آخری بار تمہارے چہرے کو دیکھ لے۔ نہ معلوم کب فاطمہ کے چاند کی زیارت ہو، حسین رونے لگے، گردن جھکا کے رونے لگے، بیویاں دو قطار بنا کے کھڑی ہو گئی، حسین بیچ میں سے نکلنے لگے، ایک ایک بیوی ہاتھ بڑھا کے، کوئی حسین کے سر کو چوم رہی تھی، کوئی حسین کے بازو کو چوم رہی تھی، کوئی حسین کی ابا کو چوم رہی تھی۔ حسین روتے جا رہے تھے۔ علامہ ابو الحسن زیدی نے کہا ارے زینب نے یہ تو کہا تھا کہ میں دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤں تاکہ تمہارے چہرے کی زیارت کرو۔ انہوں نے کہا اصل میں زینب یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بھیا تم نے صبح سے عصر تک جنگ کی ہے، اپنی فوج کے ساتھ جنگ کی ہے، تمہارا سپاہی علی اکبر جیسا تھا، تمہارے سپاہی اول محمد جیسے تھے، تمہارا سپاہی قاسم جیسا تھا، تمہارا سپاہی عباس جیسا تھا۔ بھیا زینب کو تمہارے بعد ایک جنگ لڑنا ہے، ذرا زینب کی سپاہ دیکھ لو، ذرا زینب کا لشکر دیکھ لو۔ میرے لشکر میں ام لیلا ہے، میرے لشکر میں ام رباب ہے، میرے لشکر میں ام فرما ہے، اور اے بھیا تمہارے لشکر کا سب سے بڑا سپاہی علی اصغر تھا، میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی سکینہ۔ ماتم میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی سکینہ۔ زینب نے اپنا لشکر دکھا دیا، حسین چلے گئے، باہر گئے، زلزلہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ حسین نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا اور ایک بار آواز دی ہے کوئی مجھے سوار کرانے والا، ہے کوئی حسین کو سوار کرانے والا۔ جب کوئی نہ آیا تو فرات کا رخ کر کے کہا عباس، مقتل کی طرف دیکھ کے کہا اکبر، آؤ بابا کو سوار کراؤ۔ جب کوئی نہ آیا، ماتم جب کوئی نہ آیا، خیمے کا پردہ الٹ کر علی کی بیٹی آئی، کہا بھیا عباس نہیں رہے تو کیا ہوا، آج زینب سوار کرائے گی، آج زینب سوار کرائے گی۔ ہاں یہی حقیقیہ کا، آج زینب سوار کرائے گی۔ بہن نے رکاب کو تھاما، لجاب کو تھاما، بھائی سوار ہو گیا۔ بہن نے بھائی کے ہاتھوں کو چوما، کہا بہن آپ اندر جائیے، میں جا رہا ہوں۔ زینب خیمے کے اندر چلی گئی، گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، بار بار گھوڑے کو ایڑ دے رہے، گھوڑا رکا ہوا ہے۔ حسین سمجھ گئے کہ گھوڑا تھک چکا ہے، یہ بھی تو ہمارے ساتھ پیاسا ہے، یہ بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ حسین نے گھوڑے کو چوم کر کہا زلجنہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تو نے بھی میرے ساتھ 72 لڑائیاں لڑی ہیں، تو تھک چکا ہے۔ زلجنہ یہ آخری لڑائی ہے، یہ آخری زحمت ہے، لے چل مجھے جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے، لے چل مجھے میرے مقتل کی جانب۔ زلجنہ نے کچھ کہا تو نہیں، حسین نے دیکھا زلجنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس لیے زلجنہ نکالا جاتا ہے۔ یہ بڑی فراست والی سواری ہے، رسول کی سواری کی شبیہ ہے۔ زلجنہ رو رہا تھا، میری طرف دیکھتے رہنا، زلجنہ رو رہا تھا۔ حسین نے کہا کیوں روتا ہے، سنا کہ کیا ہوا؟ زلجنہ نے ایک بار موڑ کر اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا آقا ذرا پیچھے دیکھیے، آقا کیا سن گئے ہو، کیا سن رہا ہو، کہا آقا ذرا پیچھے دیکھیے۔ اب جو حسین نے مڑ کر دیکھا، حسین پہ قیامت گزر گئی۔ 4 برس کی سکینہ زلجنہ کے سما سے لپٹے ہوئے کہہ رہی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، ماتم میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، دوڑتے ہوئے گئے، سکینہ کو سینے سے لگا لیا، بچے کے سینے سے لگا لیا، بچے کے رخسار چومے، رخسار ننے رخسار چوم کر کہا سکینہ جانے دو، سکینہ ہمیں جانے دو۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سنو گے؟ حسین نے کہا پانی لینے جا رہا ہوں، تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے اور وہ واپس نہ آئے۔ حسین نے رخسار چوما، خیمے کے اندر آئے اور کہا بیٹی شاید رات کو ہم واپس نہ آ سکے، شاید رات کو ہم واپس نہ آ سکے۔ کہا بابا پھر میں کس کے سینے پر سوؤں گی، ہمیں تو آپ کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ کہا بیٹے آج سے اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو جانا۔ کہا بابا ہمیں اماں کے سینے پہ نیند ہی نہیں آتی، جا رہے ہیں تو یہ بتا کے تو چلے جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔
हुसैन ने आहिस्ता से कहा मक्तल को जा रहा हो। सकीना ने जैसे ही सुना कहा बाबा मक्तल का पता तो मैं जानती हूं, मैं शाम को रोती हुई मक्तल तक आ जाऊंगी, मैं मक्तल तक आ जाऊंगी। हुसैन बेटी को ज़ैनब की आगोश में दिया, ज़ैनब सकीना से खबरदार, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। हुसैन चल गए, घोड़े पे बैठे, घोड़े को हेड़ लगाई, मैदान जंग में आ गए। एक बार हुसैन ने हमले शुरू किए। प्यासा हुसैन, भूखा हुसैन, तन्हा हुसैन, बेकस हुसैन, मजलूम हुसैन, उजड़ा हुआ हुसैन, 72 लाशें उठाए हुए हुसैन, कड़ियल जवान का खून चेहरे पे मला हुआ हुसैन, 18 बरस की लाश उठाए हुए हुसैन, अली असगर की लहू को अपने चेहरे पर मला हुआ हुसैन, तन्हा हुसैन, बेकस हुसैन, कमजोर हुसैन, नहीफ हुसैन एक बार मैदान में आया तो अब आकर कहा आओ अब उसकी जंग देखो जिसके 32 बरस के भाई को तुमने मारा है, आओ अब उसकी जंग देखो जिसके 18 बरस के बेटे को तुमने मारा है। ये कह के अब जो जुल्फकार को नियाम से निकाला, 17 हमले हुसैन ने किए हैं, जुल्किफल तक फौजों को भगाया है। हर दफा फौजें कहती थी अलमान हुसैन, अलमान हुसैन, सैकड़ों को मारा है, हजारों को मारा है। आखिरी हमला करके जैसे ही हुसैन वापस पलटे आवाज आने लगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया माता, आजा ऐ नफ्स मुतमइन आजा, हुसैन आजा, तेरा रब तुझे बुला रहा है। जैसे ही इरजिई की आवाज आई हुसैन ने जुल्फकार को नियाम में रखा और ये कहते हुए रखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन पांव को ऐसे करके जुल्जना पे बैठ गए, जुल्फकार नियाम में है, पांव हुसैन के सीन पर है, हुसैन ने हाथों को ऐसे बांध लिया, हुसैन गर्दन झुका के बैठ गए। जैसे ही हुसैन की जुल्फकार को नियाम में देखा, भागी हुई फौजें पलट कर वापस आई, भागी हुई, क्या सुन रहे हो, मातम करो मातम, भागी हुई फौजें